نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. باب القراءة في الظهر. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال قال سعد كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشي لا أخرم عنها كنت أركض في الأوليين وأحدث في الأخريين فقال عمر ذاك الظن بك. یہ باب ہے ظہر کی نماز میں قرات کے بارے میں. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو نعمان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو عوانہ نے، اور وہ عبد الملک بن عمیر سے، اور وہ صحابی رسول جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھاتا ہوں، دونوں جو ظہر اور عصر کی نمازیں ہوتی ہیں. لا اخرم عنہا، میں اس میں کچھ کمی نہیں کرتا. کنت ارکض فی الاولیین، میں ٹھہرا رہتا ہوں پہلی دو رکعتوں میں، یعنی پہلی دو رکعتیں لمبی کرتا ہوں. واحدث فی الاخرین، اور ہلکی کرتا ہوں میں آخری دو رکعتیں. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی تیرے بارے میں گمان ہے. یہ باب یعنی کہ ظہر کی نماز میں کتنی قرات ہونی چاہیے. سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث دیا، اس باب کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ویسے. ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز میں قرات ہے، قرات کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ قرات موجود ہے، بخلاف ان لوگوں کے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں قرات نہیں کی جائے گی. امام بخاری ان پر رد کر رہے ہیں کہ ظہر کی نماز میں قرات موجود ہے، قرات کی جائے گی. اور اگلی حدیث جو لے کر آئے ہیں اس میں قرات کی مقدار بھی بیان کی جا رہی ہے کہ قرات تو کی جائے گی لیکن اس کی مقدار کتنی ہو، کتنی آیات تلاوت کی جائے گی. تو پہلی حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، یہ کچھ حدیثیں پہلے گزری ہے. یہ وہی حدیث ہے جس میں کوفے والوں نے سعد رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا تھا کہ یہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں پہلی دو رکعتیں لمبی کرتا ہوں اور آخری دو رکعتیں جو ہیں وہ میں ہلکی کرتا ہوں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز ہے. تو یہاں پر وہی حدیث امام بخاری لے کر آئے. یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ظہر اور عصر کی دونوں رکعتیں جو ہیں پہلی رکعتیں لمبی ہوگی اور بعد والی ہلکی ہوگی. بلکہ یہ ظہر عصر نہیں، ہر نماز کے اندر یہ ہے کہ اس کی پہلی دو رکعتیں لمبی اور آخری دو رکعتیں ہلکی ہوگی، چاروں رکعتیں برابر نہیں ہوگی. اور پھر پہلی دو رکعتوں میں بھی جو پہلی رکعت ہے وہ زیادہ لمبی ہوگی، پہلی رکعت زیادہ لمبی، دوسری رکعت اس سے کچھ کم، اور تیسری اور چوتھی اس سے کم. جس طرح کی دوسری روایت کے اندر وضاحت ہے، وہ آگے شاید آئے بخاری میں بھی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی جو دو رکعات تھی ان میں اتنی لمبی تلاوت کیا کرتے تھے کہ جیسے 30 آیات سورہ سجدہ کی وقت ہے، جتنی دیر میں سورہ سجدہ پڑھی جائے اتنی دیر لگتی تھی قرات پر. اور اس کے بعد ظہر کی آخری دو رکعتیں بھی ایسی ہوتی تھی کہ عصر کی پہلی دو رکعتیں جو تھی وہ ظہر کی آخری دو رکعتوں کے برابر ہوتی تھی، اور عصر کی جو آخری دو رکعتیں تھی وہ ان سے بھی کم ہوتی تھی. یعنی کہ یہ ترتیب تھی، سب سے لمبی پہلی ظہر کی دو رکعتیں، اس کے بعد آخری دو رکعتیں اس سے چھوٹی، اور عصر کی پہلی دو رکعتیں ظہر کی بعد والی دو رکعتوں کے برابر، تو عصر کی آخری دو رکعتیں اس سے بھی کم. یعنی کہ ظہر اور عصر کی نماز کا وقت بھی برابر نہیں، ان دونوں کی قرات بھی برابر نہیں ہوگی. اس میں مراد صرف قرات ہے، رکوع اور سجدے نہیں ہے. رکوع سجدہ ایک برابر کیا جائے گا، لیکن صرف قرات کی مقدار میں فرق آئے گا. تو یہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کی پہلی دو رکعتوں کے اندر قرات لمبی کیا کرتے تھے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ شروع میں انسان چست ہوتا ہے، اس میں نشاطت اور اس میں جو طاقت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے پہلی رکعت ذرا لمبی کر دی. یہ وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ لوگوں کا انتظار ہوتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مل جائیں، پہلی رکعت کے اندر ذرا قرات لمبی کی تاکہ لوگ زیادہ مل جائیں. جس طرح کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ فجر کی نماز میں سورہ یوسف کی تلاوت کیا کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو جائیں. تو جب تک
جوتوں کی آہٹ ختم نہ ہو جاتی وہ قرات کرتے. تو یہ ریاکاری نہیں ہے اس میں، اللہ کے لیے پڑھنا ہے، لیکن بعض دفعہ احساس کی بنا پر مثلا کوئی پیچھے سے آ رہا ہے تو بندہ کہتا ہے چلو یہ بھی ایک رکعت میں مل جائے، اب اسے کیا پتا کون آ رہا ہے، اسے کیا پتا میرے پیچھے کون ہے. تو اس لیے اگر وہ کسی کے احساس کی بنا پر تھوڑی سی رکعت لمبی کر دیتا ہے تو یہ شرک یا ایسی خرابی میں یہ نہیں آتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا. تو یہاں سے امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ پہلی دو رکعتیں ان میں قرات کی جائے گی، لمبی ہیں، ظاہر لمبی ہیں تو قرات کی وجہ سے لمبی ہیں. اور بعد میں پہلی رکعت کے لمبے ہونے کی وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ اس میں ثنا پڑھی جاتی ہے، اللہ مبارک بینی پڑھی جاتی ہے اور تعوذ پڑھی جاتی ہے، اس وجہ سے وہ دوسری سے لمبی ہو جاتی ہے، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. باقی حدیث کی وضاحت پیچھے گزر چکی ہے. دوسری حدیث امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو نعیم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شیبان نے یحییٰ سے، وہ عبداللہ بن ابی قتادہ سے اور وہ اپنے باپ ابو قتادہ سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین الاولیین من الظہر بفاتحۃ الکتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے، وسورتین اور دو سورتیں. یطول فی الاولی، پہلی میں آپ طوالت کیا کرتے تھے، پہلی رکعت کو لمبا کرتے، ویقصر فی الثانیہ اور دوسری رکعت کو ہلکا کرتے تھے، ویسمع الآیۃ احیانا اور آیات ایک آدھی آیت کبھی کبھی سنا دیا کرتے تھے. وکان یقرأ فی العصر بفاتحۃ الکتاب وسورتین، اور آپ عصر میں بھی سورہ فاتحہ اور دو سورتیں پڑھا کرتے تھے. وکان یطول فی الاولی، اور آپ پہلی رکعت میں طوالت کیا کرتے تھے، لمبائی کرتے تھے. وکان یطول فی الرکعۃ الاولی من صلاۃ الصبح، اور آپ صبح کی نماز میں بھی جب پہلی رکعت ہوتی تھی اس میں اس کو لمبا کرتے تھے. ویقصر فی الثانیہ، اور صبح کی جو دوسری رکعت ہوتی تھی اس کو پہلے کے مقابلے میں چھوٹا رکھتے تھے. پہلی رکعت ہر نماز کی لمبی ہوگی. ظہر کے بارے میں بھی فرمایا، عصر کے بارے میں بھی فرمایا اور فجر کے بارے میں بھی فرما دیا. یہاں پر تینوں کا ذکر آ گیا. یہ مطلب نہیں کہ مغرب اور عشاء میں ایسے نہیں، بلکہ اس میں بھی پہلی رکعت کو لمبا کیا جائے گا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ شریک ہو جائیں. یہاں سے چند باتیں معلوم ہیں. یہ جو سورتین کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہر رکعت میں ایک سورت پڑھا کرتے تھے، ہر رکعت میں ایک سورت پڑھا کرتے تھے. سبح اسم ربک الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، هل اتاک حدیث الغاشیہ، اس طرح کی صورتیں ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر اثر میں پڑھا کرتے تھے ایک رکعت میں. اور یہ بات بھی یہاں سے معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ظہر عصر کی نماز میں ایک آدھی آیت اونچی پڑھ دیا کرتے تھے. مثلا آہستہ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے یوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک آدھی آیت اونچی پڑھ دینا اس سے نماز میں خرابی نہیں آتی، بخلاف ان لوگوں کے جو کہتے ہیں کہ سری نمازوں کا مطلب ہے کہ بالکل آپ کی آواز نہ آئے. اگر آپ کی آواز آ گئی، ایک بھی آپ نے لفظ اونچا بول دیا تو نماز باطل ہو گئی. یہ بعض لوگوں کا باطل قاعدہ ہے. بخاری کی حدیث ان کا رد کرتی ہے کہ ایک آدھی آیت امام اونچی پڑھ سکتا ہے، سنا سکتا ہے کبھی کبھار. تبھی تو صحابہ اللہ کے رسول کی قرات کو معلوم کر لیا کرتے تھے. اب یہاں پر سوال یہ کہ صحابہ کو کیسے پتا چلتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قرات کر رہے ہیں؟ ایک تو اس کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ وہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ جو موقع ہے، یہ موقع محل جو ہے یہ قرات کا محل ہے. اور اس سے بھی اندازہ ہو جاتا تھا کہ آپ کبھی کبھار مثلا ایک آدھی آیت اونچی پڑھ دی تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ تو فلاں سورت پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول قرات کر رہے ہیں، تو اس سے اندازہ ہو جاتا تھا. امام اور مقتدی دونوں سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ سے زائد ظہر اور عصر کے اندر پڑھیں گے. اور ہر وہ نماز کے جس میں قرات اونچی نہیں کی جاتی، ہر وہ رکعت جس میں قرات اونچی نہیں ہوتی، اس میں امام اور مقتدی دونوں سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ سے زائد بھی پڑھیں گے. اگلی حدیث بھی اسی سے متعلق ہے کہ عمر رضی، امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عمر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ہمارے باپ نے، اور وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا اعمش نے، اور وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا عمارہ نے ابو معمر سے. وہ کہتے ہیں سألنا خبابا، ہم نے خباب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں پڑھا کرتے تھے؟ قال نعم، فرمانے کہ جی ہاں. قلنا بأي شيء كنتم تعرفون ذلك، تم اس پڑھنے کو کیسے پہچانتے تھے؟
قال باضطراب لحیتی، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول کی داڑھی کے ہلنے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے تو داڑھی ہلتی تھی، ہمیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں. اب اس حدیث سے چند باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کو قرات کا کیسے اندازہ ہوا کہ قرات کر رہے ہیں، کیونکہ ویسے بندہ ذکر اذکار بھی کرے تو چہرہ ہلتا ہے، داڑھی ہلتی ہے، منہ ہلتا ہے. تو اس کا جواب جو ابن حجر نے ذکر کیا وہ یہی ہے کہ صحابہ کرام اندازہ لگا لیتے تھے کہ اب جو وقت ہے یہ قرات کا محل ہے، اس جگہ پر قرات کی جا رہی ہے، یہ وقت ہی قرات کا ہے، اس لیے اللہ کے رسول قرات کر رہے ہیں. یا ایک آدھی آیت آپ سنا دیا کرتے تھے، اس سے اندازہ ہو جاتا تھا. اور دوسرا آپ کی داڑھی کا ہلنا، اس سے یہ بھی معلوم ہو کہ آپ کی داڑھی مبارک تھی اور لمبی تھی، اتنی لمبی نہیں تھی جتنی کہ عام طور پر سمجھی جاتی ہے. آپ کی داڑھی مبارک پوری تھی، سنت کے مطابق تھی. آپ کا داڑھی کو کینچی لگوانا یا کٹوانا کسی طرح کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرات کرتے تھے تو آپ کا ہونٹ، آپ کا چہرہ، داڑھی، یہ سب ہلا کرتے تھے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ خاموش ہو کر امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ہونٹ بھی نہیں ہلاتے، زبان بھی نہیں ہلاتے، محض دماغ میں سوچتے ہیں یا دل میں سوچتے ہیں، تو اس کو قرات نہیں کہتے. یہ سوچو بچار ہے، یہ قرات نہیں. قرات کے لیے آپ کے ہونٹوں کا ہلنا، زبان کا ہلنا یہ ضروری ہے. یہ دو چیزیں ہلے گی تو خود بخود داڑھی بھی ہلے گی، اس سے پتہ چل جائے گا کہ قرات ہو رہی ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نماز سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ظہر کی نماز جو ہے یہ لمبی ہے، خاص طور پر اس کی پہلی دو رکعتیں اور آخری دو رکعتیں بھی اتنی ہیں کہ عصر کی پہلی دو رکعتیں ان کے برابر ہو سکے. اتنی چھوٹی نہیں ہے یہ نماز. عام طور پر ہماری مساجد اور ہمارے ائمہ میں یہ چیز ہوتی ہے، زور اثر وقت برابر، بلکہ بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے بعض جگہوں پر اثر لمبی ہو جاتی ہے. حالانکہ یہ خلاف سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وآخر دعوانا أن